اللہ کے نبی وہ سب سے محبوب عمل جو میرے عرش والے مالک کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اپنے اس محبوب دوست کو، فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، جی معاذ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن یہ زبان پر ذکر آخری وقت تک جاری کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی زندگی اس پر گزری ہوگی، آپ نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، تحمیدات پڑھی ہیں، اور اپنے رب کو ہر موقع پر، خوشی ہو یا غمی، ہر موقع پر یاد رکھا ہو، تو پھر یہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ آخری ٹائم تک آپ اللہ کے ہیں اور اللہ آپ کا ہے۔ اور اگر آپ بندہ بھولا ہی ہوا ہو تو پھر یہ موقع نہیں آتا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سارے ایسے واقعات پیش کیے ہیں کہ آخری ٹائم پر فلاں بندے کا یہ حال ہوا، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب فوت ہو رہے تھے تو بیٹے نے آ کر کان میں کہا، ابا جی قل لا الہ الا اللہ، آخری وقت محسوس ہو رہا ہے تو ابا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو ابا جی نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا، بیٹا میں جو روزانہ کے ذکر کرتا تھا نا وہ 7واں ذکر میرا جاری ہے، تم بے فکر رہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ سے تعلق۔ اللہ سے تعلق جوڑا ہو تو آخری ٹائم تک پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور یہ آخری کلمہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا اور روح پرواز کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے بھی کچھ بد نصیب بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو آخری ٹائم پر کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے وہ فلاں پلاٹ سستا ہے، وہ جلدی خرید لو، فلاں میں فائدہ زیادہ ہوگا، وہ رکھ لو، اس کو بیچ دو، وہ پلاٹوں کی بات کیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زندگی کے اندر اپنے ذکر، اللہ کے ذکر کو اگر آپ نے کیا ہو، دل سے کیا ہو، اور اپنی زندگی کا کچھ وقت اس کو دیا ہو، تو پھر آخری وقت پر بھی یہ نصیب ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل کہ آپ کی زبان سے ہر وقت ذکر جاری رہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے آپ اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی روزی روٹی بھی تنگ کر دیتا ہوں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ تنگی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات تو رزق آنا بند ہو جاتا ہے، جی، اور بعض اوقات اتنا آتا ہے لیکن وہ حرام کا ہوتا ہے، حلال کا نہیں ہوتا۔ اور حرام مال جتنا زیادہ ہوتا جائے گا ذہنی ٹینشنیں بڑھیں گی، بیماریاں بڑھیں گی، سکون زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جب قبر میں یہ بندہ پہنچتا ہے جو اللہ کے ذکر سے محروم تھا، تو معیشت زن کا مطلب یہ ہے کہ اس پر 99 بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے، آمین۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور جو ذکر ہم کریں اللہ اپنی رحمت سے وہ قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔